الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج 8 محرم الحرام ہے، 1447 ہجری ہے۔ محرم الحرام کو، اس مبارک مہینے کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، لیکن ایک بڑی نسبت جو اس مہینے کو حاصل ہے اور جس کی وجہ سے اس مہینے کی شہرت باقی مہینوں کے بنسبت زیادہ ہے، وہ ہے واقعہ کربلا جو 61 ہجری کو پیش آیا، عاشورہ کے دن۔ دیکھیے گا واقعہ کربلا یہ کوئی شوق پورا کرنے کے لیے یا کوئی مثلاً چسکے لینے کے لیے یا کوئی اپنی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ جی بڑا مزہ آیا جی رونا شروع کر دیں، یعنی خود ساختہ ایک ہے، ظاہر ہے کہ بہت ہی غم کا واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ انسان پڑھتا ہے تو بے ساختہ انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود ساختہ ایسی کیفیت پیدا کرنا یا اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر دینا، تو اس لیے یہ واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا تو ایک سبق ہے، حق کا ایک سبق ہے، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا ایک سبق ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ جھکنا نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے۔ ایک سبق ہے وفا کا، اس سے ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں، تو بطور اسباق یا بطور سبق حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو نقل بھی کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کرنے
کے لیے ہمیں تھوڑا سا مختصراً پیچھے جانا پڑے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ 6 ماہ تک ان کی خلافت ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متواتر ہے معنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک جو خلافت ہوگی وہ منہاج نبوت کے طریقے پر ہوگی، یعنی بالکل جو میرا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد 6 ماہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ بالکل 6 ماہ جب پورے ہو جاتے ہیں تو 30 سال ختم ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کرنا چاہیے اس حدیث کے مطابق۔ تو خیر، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 20 سالہ دور ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بڑا پرسکون دور گزرا ہے۔ ظاہر ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، ایک نامور صحابی تھے، تو ان کا دور پرسکون تھا، اور اللہ والے تھے، ان میں تدین تھا، دیانت داری تھی۔ جب بالکل یہ دور آدم تک میں پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل 10 سال بعد، تقریباً 51 ہجری میں، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک نامور صحابی ہے، اور دہات اربع، یہ مشہور ہے کہ 4 شخصیات ہیں جو سیاست میں بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراست سے نوازا تھا، تو ان میں ایک نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی اس میں ہے، اسی طرح ابن زیاد بن ابی سفیان کا نام بھی ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیں، اور یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا یہ اخلاص پر مبنی تھا، اس میں کوئی بددیانتی نہیں تھی۔ انہوں نے دلائل دیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں اس کو قبول نہیں کیا، وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل دیے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، تو وہ قائل ہو گئے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب صحابہ کی جو جماعت تھی اس میں سے اکثر لوگ جا چکے ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے نا اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیں، اسی میں خیر ہوگی۔ خیر، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ یہ پیغام بھیجا کہ اس طرح یزید کو میں ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ بھی گئے۔ خیر، ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بخاری شریف میں جو واقعہ ہے اس میں اتنا آتا ہے کہ 5 بندوں نے اس کی مخالفت کی جو نامور صحابہ تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد انتقال کر چکے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر چکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے والد زبیر بھی رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ اور اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے تھے۔ اور اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے جا چکے۔ ان حضرات نے مخالفت کی، بلکہ بخاری شریف میں تو یہ آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے اور وہاں پر خطبہ دیا اور یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا منہ ذرا مجھے دکھائے، اپنا سر دکھائے، میرے ساتھ بات کر لیں۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہم اس معاملے میں اس سے اور سے زیادہ حقدار ہیں۔ بل بخاری شریف میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے کہا اپنی ہمشیرہ سے کہ دیکھیے گا، آپ دیکھ رہی ہوں، مجھ سے کسی نے پوچھا ہی کچھ نہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ادھر میرے پاس رکنا بہتر نہیں ہے حفصہ رضی، بلکہ بخاری شریف کے الفاظ یہ بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہے تھے، وَنَسْوَاتُهَا تَنْتُفُ، یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ ابھی بال دھوئے انہوں نے، تو چونکہ یہ محرم تھے تو یہ ابھی آئے ہیں، بھائی ہیں، تو محرم سے تو پردہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ یہ بھی الفاظ ہے اس میں۔ تو اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باہر جاؤ، لوگ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس رکنا مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر جاتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، کون اس کا زیادہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حللت حبوتی، کہ میں نے اپنا حبوہ کھولا۔ احتبا بیٹھا، احتبا اصل میں کہتا ہے عربی میں کہ انسان چادر باندھ کے اپنی کمر اور اس طرح ٹانگوں کو باندھ لے، ایسے بیٹھا ہو، تو اس کو احتبا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح میں نے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے چادر کھول لی کہ میں جواب دوں، کہ جواب کیا دوں، کہ اس کے حقدار وہ ہے من قاتلک وقاتل اباک علی الاسلام، کہ اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے والد ابو سفیان کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ لوگ حقدار ہیں، یعنی وہ لوگ تو ابھی زندہ ہیں۔ لیکن پھر میں نے کہا، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر میں اس طرح بات کہہ دوں کہ تفریق نہ پیدا ہو جائے۔ خیر، اس کے بعد یزید ولی عہد بن جاتا ہے اور یہ تقریباً اکثریت ولی عہد جو ہے نا اس کو قبول کر لیتی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ خیر، اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ معاویہ یہ 5 حضرات نے انکار کر دیا 51 ہجری کے بعد۔ اس کے بعد بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 یا 10 سال تک رہتے ہیں اور خلافت ان کی برقرار رہتی ہے، ان کا دور برقرار رہتا ہے، لیکن وہ ان حضرات پر تشدد نہیں کرتے، کسی قسم پر جو ہے نا وہ اس پر بیعت پر مجبور نہیں کرتے۔ ان کا دور جب ختم ہو جاتا ہے تو یزید جو ولی عہد تھا اب وہ بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو اب پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو ولی عہد کی جو بیعت تھی اب وہ خلافت میں تبدیل ہونے چاہیے۔ ادھر ادھر اس نے پیغام بھیجا اور اس کو پتہ تھا یزید کو کہ خطرہ جہاں سے مجھے ہونا ہے وہ خطرہ یہیں سے ہونا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا اس کو پیغام بھیجا کہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لیں۔ تو انہوں نے بلایا گورنر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے گا رات کا وقت ہے، اب میں کیا بیعت کروں گا، دن کے وقت بیعت کر لوں گا میں، سارے لوگ دیکھ لیں گے اور لوگ چونکہ مجھے فالو کرتے ہیں تو لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ خیر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر گویا کہ ایک طرح کا بہانہ کیا، وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں پہ مکہ مکرمہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور لوگوں نے ان کو خلیفہ مان لیا تھا اور وہ خلیفہ ثابت ہو چکے تھے، خلافت کی کرسی پر فائز ہو چکے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں آ گئے اور یہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، تو یہاں سے اب لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، کوفہ سے آ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تصور کرتے ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ بار بار خطوط اتنے زیادہ خطوط آئے کہ بڑے بڑے 2 بورے بھر گئے تھے خطوط سے۔ تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کوفہ کے لوگ کیسے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب عزم کر چکا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی، ان سے عرض کیا کہ آپ نہ جائیں۔ آخری دفعہ تو یہ بھی کہا کیا کوفہ والوں نے آپ کے مخالفین کو نکالا ہے کوفہ سے؟ جو آپ کے مخالف ہیں وہ تو ابھی تک کوفہ میں موجود ہیں، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟
پہلے ان سے کہہ دیں اپنے مخالفین کو نکالیں پھر آپ جائیں. لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں عزم کر چکا ہوں. اور ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر، ان کے چچا تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور خط میں وہ منع کیا کہ آپ نہ جائیں. اس کے بعد پھر یہاں تک کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو عمر بن سعید بن العاص گورنر تھے ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ بھی خط لکھ کے. انہوں نے کہا آپ خط لکھ کے میں مہر لگا دیتا ہوں، ایز اے گورنر میں مہر لگاتا ہوں، آپ جو لکھ کے میرے مہر لگا دیں، آپ ان سے کہتے ہیں. پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور میری ضرورت ہے وہاں پر، اور میں لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا. تو خیر بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی ان سے عرض کیا کہ آپ جو ہے یہاں پر میری کرسی پر بیٹھ جائیں، خلافت کی کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن کوفہ کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، آپ وہاں پر نہ جائیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ چونکہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے اپنے ساتھ تمام اہل بیت کو، بچوں کو، عورتوں کو بھی لے گئے. 72 بندوں کا قافلہ تھا جس میں 32 لوگ گھڑ سوار تھے اور 40 لوگ پیادہ تھے. اب ظاہر ہے اگر جنگ کا ارادہ ہوتا یا خروج کا ارادہ ہوتا، یعنی خروج کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی بادشاہ کے خلاف مسلح جدوجہد، اس کو خروج کہا جاتا ہے عربی میں. اگر اس کا ارادہ ہوتا ہے تو بچوں کو، عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے. ان کے تو وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا. خیر یہاں سے قافلہ نکلتا ہے، مختصر وہاں پر تفصیل ہے، لیکن یہاں نکلنے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجتے ہیں کوفہ میں کہ آپ جا کے لوگوں سے میری طرف سے بیعت لے لیں. تو جب وہ جاتے ہیں جی دھڑ دھڑ لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پر. یہاں پر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صحابی تھے، اللہ والے تھے. اچھا اب جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات تو خراب ہو رہے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے میرے مخالفین کے خلاف، تو یزید ناراض تھا عبداللہ بن زیاد سے. عبداللہ بن زیاد یزید کا چچا زاد بھائی تھا، زیاد کا بیٹا تھا، زیاد بن ابی سفیان. خیر زیاد بن ابی بھی کہتے ہیں، ایک اور بات ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پر کہ وہ کون تھا، زیاد کیسے پیدا ہوا. تو اس کے بعد جو ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا. حالانکہ ناراض تھا اس سے، وہاں سے بھی اس کو معزول کرنے لگا تھا. لیکن جب اس کو پتہ تھا یزید کو کتنا ظالم ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد کتنا ظالم ہے، لیکن بنا دیا اور ان کو معزول کر دیا صحابی کو. تو اس کے بعد عبید اللہ آیا. اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ وہاں پہ کوفہ والے انتظار میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. یہ آیا عبید اللہ بن زیاد، اپنا چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا. اب لوگ سلام کر رہے ہیں، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا ابن رسول اللہ. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. جب درمیان میں پہنچا، لوگوں کے درمیان میں اس نے اپنا کپڑا ہٹایا تو پتہ چلے تو عبداللہ بن زیاد ہے. خیر اس کے بعد جب وہ آیا اس نے ظلم شروع کر دیا. جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی ایک ایک گھر میں جا کے چھاپے پڑے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ہیں، جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا، پیغام پہنچا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر خطبہ دیا، بہت سارے خطبے انہوں نے راستے میں دیے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے گا ہمارا کوئی بھی طرفدار کوفہ میں نہ رہا. اب میری رائے یہ ہے کہ اب ہمیں واپس ہونا چاہیے. لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم واپس نہیں ہوں گے، اپنے والد کا بدلہ لیں گے. تو امام حسین نے فرمایا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، چلتے ہیں. چلتے مختصر درمیان میں خطبے دیتے رہے، بیان کرتے رہے. حر بن یزید کا لشکر آیا، وہاں سے بھیجا. حر بن یزید کا لشکر 1000 بندوں کو مشتمل، انہوں نے گھراؤ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے
لشکر کا، لشکر نہیں، یہ تو قافلہ تھا، لشکر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، قافلہ تھا ایک۔ تو خیر مختصر یہ کہ حر بن یزید نے کچھ گفتگو کی، نماز کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حر بن یزید سے کہ کیا آپ الگ نماز پڑھیں گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے پیچھے پڑھیں گے ہم بھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قافلے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو 1000 بندوں پر مشتمل لشکر ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیر درمیان میں گفتگو ہوتی رہی، حر بن یزید نے بار بار کہا کہ آپ نہ جائیں، قتل کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ درمیان میں امام حسین کو غصہ بھی آیا کہ تم مجھے ڈراتے ہو قتل سے، کیا میں قتل سے ڈرتا ہوں؟ خیر حر بن یزید نے کوئی سختی نہیں کی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4000 لوگوں پر مشتمل ایک اور لشکر بھیجا، جس کی قیادت کر رہا تھا عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا عمر تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو عبید اللہ بن زیاد نے رائے، ایک علاقے کا نام تھا، اس کی لالچ دی تھی کہ ہم آپ کو اس کا گورنر بنا دیں گے۔ خیر لالچ میں آ گیا، جو بھی ہے وہ آ گیا، لیکن اس نے بھی رویہ نرم رکھا، سختی نہیں کی، گفتگو ہوتی رہی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین نے اس کو بلایا، ساری رات گفتگو چلتے رہے، سرگوشی ہوتی رہی، کسی کو پتہ نہ چلا کیا پہ۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک پر اب عمل کر لیں، یا مجھے واپس جانے دیں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں نے یزید سے مذاکرات کرنے ہیں، یا مجھے کسی اور اسلامی ملک کی طرف جانے دیں۔ تو عمر بن سعد بن وقاص نے خط لکھ کر یزید کو کہ معاملہ آسان ہو گیا، یہ 3 آپشن رکھے ہیں، کوئی آپشن آپ قبول کر لیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کچھ نہ کچھ متاثر ہونے لگا کہ ٹھیک ہے ایک بات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن خبیث وہاں پر اکتا شمد ذوالجیشن، اس نے کہا، اب اس کی بات میں بتاتا ہوں کتنا ظالم گزرا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی امام حسین ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، اب ان کو نہیں جانے دیں، اب بیٹھ کر جب تک بیٹھ نہیں کرتے ان کو جانے نہیں دینا۔ اور کہا یہ عمر بن سعد بن وقاص یہ نرمی کر رہے ہیں، سخت خط لکھو اس کو۔ تو خیر عبید اللہ بن زیاد نے لکھا کہ نہیں، ہر حال میں بیٹھ لیں گے، اور شمر کو روانہ کیا، اور شمر سے کہا کہ عمر کے پیچھے لگنا، اگر وہ گڑبڑ کرے تو اس کو معزول کر کے آپ خود بیٹھ جائیں۔ تو شمر آیا، خط پکڑا، یہ وہ شمر ہے کہ جو آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر لوگوں کو ابھارے گا اور گالی دے کے قتل کرو، سر کاٹو، یہ وہ شمر ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اب حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو شمر ذوالجیشن تھا، اس کی پھوپھی ام البنین بنت حرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 7 یا 8 نکاح کیے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا تھا دوسرا۔ تو اچھا، پھر اس کے 4 پھپھیزاد بھائی موجود تھے اس میں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عباس، جن کا نام بڑا مشہور ہے، عباس، بڑے عباس نہیں، چھوٹے عباس، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت علی کے صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ اور اس نے کیا کیا، اپنے پھپھیزاد بھائیوں کو بلائے، چاروں کو، ان سے کہا کہ اب میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا، تم ہمیں کہتے ہو ہم امام حسین سے الگ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو چھوڑ دیں اس موقع پر، افسوس ہو تم پر، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اس کے بعد وہ لڑتے رہے اور سارے کے سارے شہید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور 5 ان کے بھائی، 6 بندے شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا میں، اور 72 لوگ تھے، 72 کے 72 شہید ہو گئے، سوائے امام زین العابدین رحمہ اللہ کے، کہ اس وقت وہ بیمار تھے اور خیمے میں تھے، 23 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ خیر اس کے بعد وہ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے
کہ پھر کیسی جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پانی سے روکا گیا، پانی نہیں پینے دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا دریائے فرات سے 20 مشکل بھر کر وہ لائے، وہ مزاحمت کر کے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نکلتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قاسم بن حسن بن علی، روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان نکلا ایسا خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ بڑی شجاعت کے ساتھ اس نے جنگ کی، لیکن جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب وہ گر گئے، بس اب شہید ہونے لگے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھتیجے سے کہا، قاسم بن حسن بن علی سے، کہ تیرا چچا اب بے بس ہو چکا ہے، اب آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ خیر، امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے بعد شہید ہوتے ہیں، اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو 33 ان کے جسم پر نیزوں کے زخم تھے اور 34 تلوار کے زخم ہیں، لیکن آخری دم تک وہ لڑتے رہے۔ اس کے بعد گر گئے، اور آخری تیر جب ان کو لگا تو وہ بالکل گلے میں پیوست ہو گئے، اور اس کے بعد ایسے جب انہوں نے اپنے منہ پہ ایسے ہاتھ مارے، پھر ایسے ہاتھ نیچے کیے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے، اور اس طرح خون انہوں نے آسمان کی طرف ایسے گرایا، اور اس کے بعد یہ فرمانے لگے کہ یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کے ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں۔ یعنی اتنے لوگ شہید ہو گئے، صاحبزادے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھتیجی شہید ہو گئے، لیکن ایک جملہ بھی ناشکری کا نہیں کہا۔ یہ ہوتا ہے اصل شکر، آخر تک، حالانکہ نواز رسول ہیں، وہ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں رسول کا نواسا ہوں، آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، میری مدد کریں، یہ ان کے خلاف میری مدد کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیا میں حق پڑھ لوں؟ نہیں، ایک جملہ ناشکری کا ان کے زبان سے نہیں نکلا، آخر تک شکریہ ادا کرتے رہے، آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اصل شکر یہ ہے، دیکھیے گا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ واقعہ کربلا یہ کوئی شوق پورا کرنے کے لیے سننا چاہیے، اس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے، ایک دفعہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، کام زیادہ ہے۔ پھر فرمانے کا نہیں، کوئی کام زیادہ نہیں ہے، کوئی مصروفیت زیادہ نہیں ہے، یعنی اس کو بھی وہ ناشکری سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا شکر نہ، میں تو بڑا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ ناشکری نہ کسی، دیکھیے گا کسی نے آپ کو کوئی چیز گفٹ کی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوئی بھی نعمت، چھوٹی بڑی نعمت، اللہ کا شکر ادا کر، کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑھا دیں گے، ناشکری کریں گے تو نعمتیں کم کر دیں گے۔ تو ایک جملہ بھی ناشکری کا ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اچھا، دوسری بات کہ تیر لگتا ہے، امام حسین کے گلے میں لگا، یہاں تک کہ ان کا اس وقت ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اسی وقت تازہ ان کی گود میں لایا گیا، ایک بدبخت ان پر بھی تیر چلایا، بالکل گلے میں پیوست ہو گیا۔ اب چھوٹا بیٹا بالکل نومولود باپ کے سامنے اس طرح شہید ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، راضی۔ کیا تیر خطا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے تھے چھری نہیں چلی، چھری خطا نہیں، چھری کو فیصلہ وہ نہیں چلا، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے، ہر وقت تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونا۔ اللہ نے جو فیصلہ لکھا اس پر میں راضی ہوں، بس۔ خیر، اس کے بعد سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے، ابن زیاد نے کچھ
چھڑی لے کے لبوں پہ ایسے جو ہے نا وہ ملنے لگا، ایسے قریدنے لگا، تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے آپ کھیل رہے ہیں ان لبوں کے ساتھ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کے اوپر ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے، آپ کھیل رہے ہیں۔ تو خیر اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ویسے بدتمیز تھا، اس نے کہا اگر تو بوڑھا سٹیا نہ گیا ہوتا میں تجھے بھی مار دیتا۔ خیر وہاں سے باہر نکلے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہے جن کی بریت میں، جن کے حق میں سورہ المنافقون 28 پارے میں نازل ہوئی ہے، یہ وہ صحابی ہیں۔ باہر نکلے، لوگوں سے کہا اس کے بعد تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے بعد تم غلام رہو گے۔ خیر اس کے بعد یزید کے پاس سر لے جایا گیا، تو یزید نے جو ہے نا کوئی انعام شان بھی نہیں دیا، انعام تو ابن زیاد بھی نہیں دیا، ابن زیاد نے دیا، اور یزید نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اس نے کیوں قتل کیا ابن زیاد نے، میں نے تو اس کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، ان کے قتل کا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین مجھ سے افضل تھے، ان کے والد مجھ سے افضل تھے، ان کے نانا مجھ سے افضل تھے، اور بعض روایتوں میں کچھ سخت جملے بھی، جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ خیر اتنی بات تو متفقہ ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا ان کی قتل کرنے کا، ان کی شہادت کا، لیکن کم سے کم یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یزید نے اس کے بعد کوئی ایکشن لیا، ایکشن تو لینا چاہیے تھا۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یزید اس سے ناراض تھا، تو اگر ناراض تھا تو اس کو پتہ تھا ابن زیاد ظالم ہے، اس کو گورنر کیوں بنایا؟ اچھا چلو ایکشن نہیں لینا، کم سے کم اتنا خط ہی لکھ دیتے کہ آپ نے کیوں کیا، آپ کو کس نے کہا تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات روایات میں نہیں ملتی، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیاسی بیانیہ تھا بس۔ خیر اس کے بعد یزید نے قافلے کو، جو خواتین کا قافلہ تھا، اس کو باعزت طریقے سے مدینہ منورہ روانہ کیا، اور یزید کے گھر کے خواتین ان کے خواتین کے ساتھ ملی اور روئی اہل بیت کے خواتین کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ خواتین کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور میں نے عرض کیا رأیت حلما منکرا اللیلہ، کہ رات کو میں نے ایک عجیب، ایک ڈرانا خواب دیکھا۔ قال ما ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا خواب ہے بتائیں۔ قالت انہ شدید، وہ کہنے لگی بڑا سخت خواب، ڈرونا خواب، ڈر رہی۔ قال ما ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائی تو صحیح کیا خواب تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور میرے گود میں گر گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا، یہ تو آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ اب دیکھیے گا خواب کی تعبیر اکثر وہ نہیں ہوتی جو ظاہر میں نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے گا ایک تو خواب کی تعبیر جو ہے نا یہ بتانا بہت مشکل کام، ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، اس لیے مجھ سے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو میں فوراً بتا دیتا ہوں کہ مجھے کوئی مناسبت نہیں ہے، یعنی 3 کام میں نہیں کرتا، یہ میں معذرت کرتا، ایک خواب کی تعبیر میں نہیں بتاتا کہ مجھے کوئی مناسبت نہیں خواب کی تعبیر سے، اور دوسرا استخارہ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ استخارے میں تو سیغے اپنے لیے ہیں، وہ تو خود کرنا چاہیے، چاہے بندہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اس میں کوئی ضرور نہیں ہے نیک بندہ، استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ناموں کے نام، عجیب و غریب قسم کے لوگ نام رکھتے ہیں، ہمیں بھیج دیتے ہیں جی اس کا معنی کیا ہے، یہ معنی بتائیں، یہ معنی بتائیں، وہ کبھی کون سی زبان کا لفظ ہے، کون سی زبان کا لفظ ہے، تو کون اس طرح دنیا میں موجود ہے جس کو ہر نام کے معنی کا پتہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بچہ جنے گی اور آپ اس کی پرورش کریں گی، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ تو کچھ ہی دیر بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جنم دیا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ام الفضل کے گود میں گئے، اپنے گود میں ان کو لیتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر اصل یہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہما ریحانتای من الدنیا، امام حسن اور امام حسین یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک ہی دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ دونوں میں 1 سال کا گیپ ہے عمر کا بس۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بڑے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، تو دونوں کشتی لڑ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تشریف فرما ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے کہہ رہے ہیں حسین جلدی کر، کہتے ہیں نا زور لگاؤ، جلدی کر جلدی کر۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہے نہیں معذرت الٹا ہو گیا بات، اور امام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے کہہ رہے تھے، حسین سے معذرت حسن سے کہہ رہے تھے جلدی کر، زور لگا زور لگا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسن سے کہہ رہے حسین سے نہیں کہہ رہے، حالانکہ حسین چھوٹے ہیں تو شفقت ان پر زیادہ ہونی چاہیے، ان سے کہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ جبرائیل کھڑے ہیں وہ حسین کو کہہ رہے ہیں کہ زور لگا جلدی کر، تو اس لیے چونکہ جبرائیل علیہ السلام امام حسین کی طرف ہیں تو میں امام حسن کی طرف ہو گیا۔ تو اور روایات میں آتا ہے کہ قدم سے لے کر سینے تک یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر سر تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہ ہو۔ یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹ ایسے چوستے تھے، ایسے چومتے تھے ایسے کوئی چوس رہا ہو، کوئی انسان کسی چیز کو چوس رہا ہو۔ اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صاحبزادوں کے ساتھ تھا۔ اور ام سلمہ روایت لمبی ہو جائے گی، وقت پورا ہو چکا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بھی دی تھی جو جبرائیل علیہ السلام یا بعض روایت میں آتا ہے کہ بارش کے فرشتے وہ لائے تھے، اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ کہاں پر شہید ہوں گے اس جگہ کی مٹی، اور ان سے کہا تھا کہ اب شیشے میں رکھ دے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور بچپن سے ان کی شہادت کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کامل اتباع نصیب فرمائے۔